بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان سنہری الفاظ کا تذکرہ کریں گے جو الفاظ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پہنچ نہیں سکے۔ دوسری بات، مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تیسری بات، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پانچویں بات، اللہ سے ملاقات کی ارشاد فرمائی۔ فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ چھٹی بات، سود کے خاتمے کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ ساتویں بات، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ آٹھویں بات، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ 10ویں بات ارشاد فرمائی اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11ویں بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا، زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 12ویں بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ 14ویں بات ارشاد فرمائی، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ سمجھ سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور آخری بات ارشاد فرمائی، اے اللہ گواہ رہنا
میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کیا ارشاد فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو سے پہلے خدا حافظ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ۔